والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن نزلنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے شہنشاہ بحر و بر، اے محبوب داور، اے مقصود وجود کائنات، اے بہبود نمود موجودات، اے شاہ ایوان جلال، اے یوسف کاروان جمال، اے جلیل خلیل رحمان، اے دلیل سبیل عرفان، اے سالک مسالک سبحان الذی اسرا، اے محرم اسرار فوحا الى عبدہ ما وحا، اے کہ تیرا چہرہ والضحا، اے کہ تیری زلفیں واللیل اذا سجا، اے کہ تیری زبان مبارک وما ینطق عن الہوا، اے کہ تیرے لب مبارک ان ہوا الا وحی یوحا، اے کہ تیرا سینہ اقدس علم نشرح لک صدرک، اے کہ تیری جملہ عظمتیں ورفعنا لک ذکرک۔ جب کبھی کسی کی تعریف ہوتی ہے تو ذہن اس جستجو میں لگ جاتا ہے یہ کس محبت والے کی تعریف ہو رہی ہے، یہ کس معشوق حقیقی کا ذکر ہے، یہ کس کے چہرے تابناک اور چہرے روشن کی قسم فرمائی جا رہی ہے، یہ کون ہے کہ جس کے زلفوں کی قسم فرمائی گئی، یہ کون ہے کہ جس کے روح روشن کی قسم فرمائی گئی۔ آخر یہ سورہ ضحیٰ کا نزول ہوا کیوں؟ جب وحی الہی اس صورت میں آتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی پہلے آتی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا اور پورا جسم اقدس پسینے میں تر ہو جاتا تھا۔ اللہ کو اپنے حبیب کی یہ تکلیف پسند نہیں آئی، میرے حبیب کو تکلیف ہوتی ہے، وحی الہی رک گئی، لیکن دشمنان رسول کو موقع ملا اور انہوں نے طعنہ دیا کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، وحی نہیں آتی۔ بس سورہ ضحیٰ کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے، تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے سوال یا گریز ہو تو جواب ہوتا ہے وہیں پر کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، لیکن سورہ ضحیٰ کے نازل ہونے کا کچھ عجیب انداز ہے۔ جب دشمنوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، تو جواب یہ آنا چاہیے کہ نہیں ہم نے نہیں چھوڑا، لیکن جواب یہ نہیں آیا۔
جواب آیا تو محبت میں ڈوبا ہوا ہے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ جب کوئی میرے محبوب سے بات کرے یا اس کی بات کرے یا اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو یا اس کا ذکر کا شرف حاصل ہو، تو یہ دنیا میں محبوب کے بارگاہ کی محبت کا ادب بتائے دے رہا ہوں، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ محبوب دیا لیکن محبوب کی بارگاہ کی محبت کا ادب نہیں دیا۔ جواب آنا چاہیے نہیں حبیب ہم نے تم کو نہیں چھوڑا، لیکن جواب یہ نہیں آیا۔ جواب آیا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا کلام لے جاؤ۔ سنو، میرا کلام بعد میں، میرا سلام پہلے۔ کلام الہی بعد میں، سلام الہی پہلے، تاکہ معلوم ہو کہ محبوب سے جو محبت کرتا ہے کلام بعد میں کر رہا ہے، سلام پہلے کر رہا ہے۔ جواب آیا حبیب میرا کلام حاصل کرو۔ جبرائیل کیا لائے؟ رب فرماتا ہے بعد سلام کے وقت دوحا۔ اس کی بہت سی توجیحات ہیں، کتب تفاسیر میں لمبی عبارتیں ہیں، لیکن مقصد ہے حسن اور محبت۔ تو میں آج اپنے سننے والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس زمین پر عشق و محبت نے انگڑائیاں لی ہیں بشکل وارث پاک میں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حسن پہلے ہے کہ عشق؟ اچھا جواب آیا، حسن پہلے۔ اب اگر آپ عشق کہتے تو میں پوچھتا کہ عشق پہلے تو حسن کہاں ہے؟ اس لیے کہ بغیر حسن، بغیر محبوب، بغیر معشوق کے عشق نہیں، اس لیے حسن اول۔ اب حسن اول پہ بحث کی جائے تو دیکھنا پڑے گا حسن اول کون ہے۔ دربار رسالت سے جواب آیا حسن اول ہی تو خدا کا نام ہے۔ حسن اول خدا کا نام، اور اسی حسن کا دوسرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کیسے چلی گفتگو؟ آپ تنہائی میں آئینہ دیکھیں سنور کے، واہ کیا میری آنکھیں، واہ کیا میری بھویں، واہ کیا میری زلفیں، واہ کیا میرے گال ہیں، او میں ایسا حسین، کیا سرواہی دار گردن، کیا سبک بائیں، کیا سڈول جسم، کیا سر و خر جیسا پیکر جمال۔ ارے میری تعریف کوئی کرنے والا نہیں، حسن نے فیصلہ کیا کہ میں ایسا ہوں۔ تو حسن اول نے فیصلہ کیا اب پردے میں نہ رہوں گا، تو حسن اول نے خود اپنا فیصلہ خود ہی فرمایا، خود ہی سنا، خود ہی نتیجہ سامنے آیا، اور فرمایا کون محمد، کن مانے ہو جا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جب تیرے سوا کوئی تھا نہیں، یہ محمد کون ہے؟ کہا میرے ہی نور کا نام ہے، جو احد ہے وہی احمد ہے، وہی محمد ہے،
لباس بشر دے کر کے قید لگا دی، کہیں خدا نہ کہہ دیں یہ لوگ، ورنہ حسن رسول اور ذات رسول کو دیکھنا حسن خدا دیکھنا ہے۔ بڑی احتیاط کا جملہ کہا ہے۔ تو جب نور پیدا ہوا تو رب نے فرمایا رب نے اپنے حبیب سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ نور حبیب کے نور سے پوچھ رہا ہے من انا، میں کون ہوں؟ محبوب کے نور نے جواب دیا مولا تو میرا خالق ہے۔ یہاں بھی پردہ ہے، ورنہ ہو سکتا تھا اے میرے دل شیدا جو تو ہے وہی میں ہوں، لیکن نظام کائنات بگڑ جاتا۔ حبیب میرا ہی نور ہے، لیکن دنیا میں طاقت نہیں کہ وہ صرف نور کو دیکھ سکے، اس لیے لباس بشری کا برقع ہونا ضروری۔ تو اب وَالضُّحَىٰ، تمہارے جلووں کی قسم، اے حبیب تمہارے چمکتے ہوئے روشن کی قسم، اے محبوب تمہارے روئے تاباں کی قسم، اور میں وارسی زبان بولوں جانا کی قسم، جانے جانا کی قسم، روئے جانا کی قسم، روئے محبوب کی قسم، حسن محبوب کی قسم، جمال محبوب کی قسم، وَالضُّحَىٰ تمہارے حسن کی قسم۔ کہ اللہ جواب آنا چاہیے۔ دشمن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، جواب آنا چاہیے، نہیں ہم نے نہیں چھوڑا، اور تو فرما رہا محبوب کی قسم، حسن کی قسم، روئے روشن کی قسم۔ اللہ جواب تو یہ نہیں۔ چلو اگلی آیت سے بات کی جائے۔ اگلی آیت وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اے حبیب تمہارے روئے روشن پر بل کھاتی ہوئی زلف سیاہ کی قسم، چمکتے ہوئے روئے جانا پر زلف سیاہ کا پھیلنا کیا مقصد؟ یعنی واللیل اذا سجا کا ترجمہ اصل یہ ہے کہ رات جب پردہ ڈالے، یعنی محبوب کے چہرے پر زلفوں کا آنا دنیا کو رات کی سیاہی کا صدقہ دے دیا گیا، اور روئے محبوب کے صدقے میں دنیا کو اجالوں کا صدقہ دے دیا گیا۔ وَالضُّحَىٰ آپ کے جلووں کی قسم، رات جب پردہ ڈالے، اگر رات سے مراد یہی ہے تو ہندوستان میں رات ہے، افریقہ میں دن ہے، امریکہ میں شام ہے، رشیا میں دوپہر ہے، سعودیہ میں کچھ اور ٹائم ہے، ہر ملک میں الگ الگ ٹائم۔ رات کا مقصد صرف رات ہو تو رات ہی ہونا چاہیے، اس سے واضح ہو رہا ہے نہیں رات جب اپنا پردہ ڈالے کا مقصد یہ ہے میرے محبوب نے زلفیں لہرا دی تو رات کو صدقہ عطا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھکی ہوئی دنیا کو محبوب کی سیاہ زلفوں کا سایہ چاہیے تھا۔ یہ تھکے ہارے دن کے لوگ کہاں جائیں گے؟ حبیب زلفیں لہرا دو تاکہ رات کی سیاہی پھیل جائے۔ واللیل اذا سجا، اے اللہ یہ بھی جواب نہیں ہے۔ تو قرآن کے عرفان نے جواب دیا کہ محبت اور پیار کی بات کرو پہلے، جواب بعد میں۔ محبوب کے حسن کی قسم، محبوب کے گیسو کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، جواب اب آیا۔ یعنی اے حبیب
تم کو تمہارے رب نے نہیں چھوڑا. تو اللہ تیرا کلام تھا، تیرا کلام ہے، تیرا کلام رہے گا، یہیں سے شروع کر دیتا. والضحیٰ نہ فرماتا، واللیل اذا سجا نہ فرماتا، ما ودعک ربک وما قلی یہاں سے شروع ہوتا. تو دربار باری سے پاک سے اطلاع آئی تو پھر دنیا بے ادب ہی رہتی. رب نے محبوب سے کلام فرما کے مزاج نبوت بتا دیا، مزاج رسالت بتا دیا. دربار رسالت محبوب بس، محبوب کی بس، محبوب کی محفل میں گفتگو کرنے کا سلیقہ دے دیا. اب پتا چلا کہ جب دوست بولے گا تو محبت میں بولے گا. اے جانا تمہاری قسم، اے جانے جانا تمہاری قسم، اے محبوب تمہارے زلفوں کی قسم، اے محبوب تمہارے چہرے کی قسم. لیکن دشمن جب بولے گا تو اس کی بولی الگ ہوگی، معلوم ہو جائے گا یہ کون ہے، یہ کون ہے. ما ودعک ربک وما قلی. اے حبیب آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور محبوب تمہارا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا، ہر اگلا دن. یہ اشارہ ہے معجزات کی طرف. کیوں؟ ایک نجومی آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا قدم جس پتھر پہ پڑتا ہے اس پتھر پہ تمہارے قدم کا نشان بن جاتا ہے. آپ نے فرمایا بے شک. اس نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ آسمان پر ایک ایسا ستارہ نکلتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس ستارے کے نکلنے کے وقت اپنا قدم پتھر پر رکھ دے تو اس کے قدم کا نشان بن جاتا ہے. اس نے کہا کوئی تعجب نہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتا وہ ستارہ کب نکلے گا. اور نجومی تھا، اس نے حساب لگایا. اس نے کہا میرا علم بتا رہا ہے پورے 500 سال کے بعد. آقا نے فرمایا پھر حساب لگا. پھر حساب لگایا، فرمایا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نجوم یہی بتا رہا ہے، میرا علم کہ پورے 500 سال کے بعد. آقا نے فرمایا پھر حساب لگا. پھر حساب لگایا. اس نے کہا کہ میرا علم نجوم یہی بتا رہا ہے کہ پورے 500 سال کے بعد وہ ستارہ نکلے گا. کہ آقا نے یہ سن کر قدم ناز پتھر پہ رکھا. اس نجومی نے ایک بار قدم میں محبوب دیکھا، پتھر کو دیکھا، ایک بار ستارے کی طرف دیکھا، آسمان کو دیکھا اور یہ کہا اے محمد یہ تعجب نہیں کہ پتھر پہ تمہارے قدم کا نشان بن گیا، تعجب تو یہ ہے جسے 500 سال کے بعد نکلنا تھا وہ نکل آیا. قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب کل تم نے یہ طاقت، یہ اعجاز، یہ معجزہ نہیں دکھایا تھا، آج یہ معجزہ دکھا دیا. کل کے دن سے بہتر آج کا دن. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب وارث پاک، نعرہ تکبیر. والضحیٰ آپ کے حسن کی قسم. محبوب کو لباس بشر میں بھیجا تو جواب آیا اسی لیے بھیجا کہ اختیار بھی دے. جب دنیا میرے حبیب کا اختیار دیکھے گی تو اسے سوچنا نہیں کہنا پڑے گا جب حبیب ایسا ہے تو حبیب کا چاہنے والا کیسا ہو. ایک نابینا صحابی، ایک نابینا صحابی ہیں، بزم رسالت سجی ہوئی ہے، تمام صحابہ موجود ہیں. ایک نابینا صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی میرے آقا میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے کچھ نہیں دیکھا، حضور آپ کو دیکھنے کی حسرت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست رسالت بلند کر دیے بارگاہ ازدی میں. چہرہ اقدس پہ ہاتھ پھیرے کہ ہاتھ پھیرنا تھا کہ وہ نابینا صحابی آنکھ والے ہو گئے.
والضحیٰ، میرا حسین محبوب جدھر توجہ کر دے وہ چمکنے لگے گا۔ جب آنکھیں ہوئی تو نظر جما کے دیکھا، خوب دیکھا، جی بھر کے دیکھا، دل بھر کے دیکھا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر دیکھا یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حضور اب میں چاہتا ہوں کہ پھر اندھا ہو جاؤں۔ صحابہ کے تیور بدل گئے۔ آقا نے ابھی آنکھیں عطا کی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر نہ بینا ہو جاؤں، پھر اندھا ہو جاؤں۔ صحابہ کے تیور بدل گئے۔ آقا نے پھر دست رحمت اٹھا دیے اور جب دست رحمت سے دست پہ ملا تو وہ پھر نہ بینا۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس تشریف لے گئے، صحابہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، یہ نابینا صحابی بھی نکلے، باہر نکلے، ٹھوکر لگی، گر گئے، سر پھٹ گیا۔ ایک صحابی نے چاہا، ایک دینی بھائی نے چاہا میرا نابینا بھائی گر گیا اٹھا دوں، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، کوئی اس نابینا صحابی کو سہارا مت دے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ آقا نے بینا بنایا، آنکھ والا بنایا، انہوں نے آنکھ واپس کر دی۔ جواب سنو، عمر سہارا دو کہ نہ دو لیکن جواب سن لو، میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، میں نے جب کسی کو دیکھا تو تاجدار حسین کو دیکھا، ساری کائنات کے حسینوں کے شہنشاہ کو دیکھا، چہرے والضحیٰ کو دیکھا۔ اب میں اپنے محبوب کا حسن دیکھنے کے بعد دنیا کا کوئی حسین دیکھنا نہیں چاہتا، میں نے اپنے یار کی صورت، اپنے محبوب، اپنے نبی کی صورت اپنے دل میں بسا لی۔ معلوم یہ ہوا تصور یار کی بنیاد مسجد نبی میں پڑ گئی۔ تمہارے جلووں کی قسم، تمہارے حسن کی قسم، تمہارے زلفوں کی قسم، یہ نبی اتنی محبت، کہ اللہ جب تو نے اتنی محبت کی ہے تو کیا تیرے حبیب سے تیرے صحابہ نے بھی محبت کی ہے؟ ہاں یہ کون صحابہ حضور؟ وہ صحابہ جو غریب، مسکین، پھٹے حال، جن کے کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہے، وہ جن کے پیٹوں سے پتھر بندھے ہیں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جلوہ گر ہیں۔ دشمنان رسول کا ایک گروہ آیا اور اس نے ایک مطالبہ رکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ایک مانگ ہے، اسے پوری کر دو، ہم تمہارے ساتھ آ جائیں گے، ہم تمہارا کلمہ پڑھ لیں گے۔ کیا مانگ ہے؟ یہ غریب پھٹے حال جو تم کو گھیرے بیٹھے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھا ہے، پسینے کی بو ان کے جسموں سے آ رہی ہے، ان کے پاس بیٹھنا میری توہین ہے، انہیں نکال دو، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ جب انہیں رسالت پہ بل پڑ گئے، میرے چہیتے صحابہ مجھ سے چھوٹ جائیں، حبیب میرا کلام لو، جبرائیل جاؤ میرا کلام لے جاؤ۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 25 ہے، 7واں پارہ ہے، پارے کا نام وَإِذَا سَمِعُوا ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ۔ اے نبی، آپ انہیں نکالنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ کا رب بھی نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ اس فاقے کی عالم میں محبوب تیرے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تو اے حبیب تیرے رب کا فیصلہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ حبیب محبت میں جو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہے وہ محبوب کی بارگاہ میں نہیں، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہے۔
محبوب کے پاس آنا اللہ ہی کے قریب آنا ہے، محبوب کا راضی ہونا اللہ ہی کا راضی ہونا ہے، محبوب کا خوش ہونا اللہ ہی کا خوش ہونا ہے۔ نہیں متن کا نہ ولا تطرد الذین یدعون ربہم، ارے یہ پکارتے ہیں اپنے رب کو کب؟ بالغداۃ والعشی، صبح و شام، صبح سے مراد فجر، شام سے مراد عشاء، یعنی پانچوں ٹائم اپنے رب کو پکارتے ہیں، لیکن یریدون وجہہ، آپ نہیں سمجھے اب تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وجہہ کہتے ہیں چہرے کو۔ اے نبی، جس نے تیرے چہرے کو دیکھ لیا، جس نے تیرے حسن پرکشش کو دیکھ لیا، اس نے اللہ کے حسن کا دیدار کر لیا۔ یریدون وجہہ، عبادت میری کرتے ہیں اور دیکھتے تجھے ہیں، پکارتے مجھے ہیں 5 ٹائم، اور حبیب زیارت تیری کرتے ہیں۔ جس نے تیری زیارت کی ہے اس نے اپنے کریم کے حسن کی زیارت کی ہے۔ یریدون وجہہ، یہ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں جب تک اے حبیب تیرا چہرہ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا، اسی لیے تو میں نے فرمایا ہے والضحیٰ، آپ کے جلووں کی قسم، یہ بلندی، یہ محبت کا مقام۔ اللہ، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ جا چکے ہیں، صحابہ کی غریب تعداد بہت تھی، ایک گروہ، ایک طبقہ اور آیا اور اس نے بھی یہی ڈیمانڈ رکھی، یہ غریبوں کو نکال دیجئے، یہ فاقہ کرنے والے جنگوں میں جاتے ہیں، تلواریں تک نہیں ان کے پاس۔ تو ہوا کیا، ایک جنگ میں حضور نے شاخ دے دی توڑ کر کے ایک صحابی کو۔ دست رسالت کا اعجاز دیکھو، ایک شاخ دے دی اور اس شاخ سے وہ صحابی لڑے، دشمنان رسول کے سر اتر رہے۔ اے اللہ، یہ کیا؟ کہا کہ میرے نبی کا وقار کم نہ ہو، میں نے جبرائیل سے کہا، میکائیل سے کہا علی کے ساتھ تلواریں چلاؤ تاکہ معلوم ہو کہ نبی کی دی ہوئی شاخ تلوار ہے۔ یریدون وجہہ، جب یہ تمہیں نہیں دیکھتے ہیں تو بے قرار ہوتے ہیں، جب یہ تم سے دور ہوتے ہیں تو تڑپتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تڑپتا وہی ہے جسے محبت ہو۔ یہ تڑپ بھی عبادت ہے، یہ تڑپنا بھی عشق رسول کی پہچان ہے، اور یہ پہچان ضمانت محبت رسول ہے۔ یریدون وجہہ، یہ بے قرار ہوتے ہیں تو اے حبیب تمہارے چہرے کو دیکھتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں تو تمہارے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ نسیم صبح آہستہ چل، ادب کا ہے مقام، نسیم صبح آہستہ چل، ادب کا ہے مقام، تلاوت رخ محبوب کر رہا ہوں میں، تلاوت رخ محبوب کر رہا ہوں میں۔ والضحیٰ، تمہارے حسن کی قسم، اور رب جب حسن کی قسم فرما رہا ہے تو اس میں کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کتنا حسن، اتنا کہ اتنا کہ اتنا، حسن سراپا کی قسم، محبوب کے جسم اقدس کے آز و آز کی قسم۔ والضحیٰ، حضور تشریف فرمائیں، صحابہ جا چکے، اور دیکھو محبت کی عظمت، آئے، یہی ڈیمانڈ انہوں نے بھی رکھی، اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غریب لوگ فاقہ کش، انہیں نکال دو، یہ کیا دیں گے؟ ہم ایمان لائیں گے، ہمارے پاس بھی ہے، باہبل بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، لوگ بھی ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے، انہیں نکال دو۔ ہائے آیت آ گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ۔ اے حبیب، انہی فاقہ کرنے والوں میں رک جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام غریبوں کی محبت سے پھیلا ہے، اسلام سرمایہ داروں کا احسان نہیں ہے، اس میں صدیق اکبر کا فاقہ موجود ہے، فاروق اعظم کا فاقہ موجود ہے، عثمان غنی مولائے کائنات کے فاقے موجود ہیں، اور اصحاب رسول کے فاقے، سیدہ کا فاقہ، حسن و حسین کا فاقہ، اور سب سے بڑے فاقے تو کربلا میں ہو گئے۔ صحابہ کا تقوی، صحابہ کا صبر، اہل بیت کا تقوی، اہل بیت کا زہد، اہل بیت کی محبت رسول اور اللہ سے محبت کی سند کا نام ہے قرآن عظیم اور اسلام۔ انہیں نکال دو۔ آیت آ گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، رک جاؤ محبوب انہی فاقہ کرنے والوں میں، اپنی جان سے مانوس کر لو۔ میں نے تو یہ سمجھا کہ رب نے فرمایا حبیب اپنے سینے سے انہیں ہٹائیے گا نہیں، آپ کے دل کی دھڑکنیں ان کی زندگی کی ضمانت ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ صفت موصولہ ہے، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک۔ ارے یہ رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں اور حبیب تیری زیارت کرتے ہیں، اور تیری زیارت کرتے ہیں تو انہیں قرار ملتا ہے، چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ انہی غریبوں میں ٹھہر جاؤ۔ رسول اور غریبوں کا اور مزدوروں کا جمگھٹ۔ ایک بار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب اگر کوئی بھوکا ہو تو آپ نے فرمایا آؤ۔ ہائے ہائے کتنا خیال ہے میرے آقا، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں، آؤ۔ ایک صحابی کو بلایا، فرمایا کہ دیکھو گھر جاؤ میرے اور پوچھو کہ گھر میں کچھ ہے۔ ایک صحابی گئے اور انہوں نے کہا کہ آقا فرما رہے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے، کہ ہاں ایک صحابی ابھی ہدیے میں کچھ دے گئے ہیں حضور کی بارگاہ میں، وہ ہے۔ فرمایا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہوا، آ گئے۔ صدیق کو بلا لاؤ، عمر کو بلا لاؤ، عثمان کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ۔ سارے صحابی آ گئے۔ سب بیٹھے ہیں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تم نے کیا کہا تھا؟ حضور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو کس سے کہا تھا؟ حضور صدیق اکبر آئے، ان سے میں نے کہا کوئی بھوکا ہو تو صدیق کھڑے ہو جاؤ۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، دامن اٹھاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دامن اٹھایا، ایک پتھر بندھا۔ عمر تم کھڑے ہو، فاروق اعظم کھڑے ہوئے۔ کیا کہا تھا؟ حضور عمر آئے تھے، میں نے پوچھا، کہا کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو۔ اب دیکھیے یہ سنت صحابہ بھی ادا ہوئی، سنت رسول بھی۔ کبھی نہیں فرمایا کہ میں بھوکا ہوں کھانا لاؤ،
کبھی نہیں فرمایا سرکار عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے کہ میں پانی پیوں گا، بلکہ یہ فرماتے تھے ہم پانی پی لے۔ اب دیکھیے ایک جملے میں نانا کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے اور ایک جملے میں اہل بیت کی سنت ادا ہو رہی ہے، ایک جملے میں صحابہ کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ یہ وارث پاک کی سیرت ہے۔ کوئی نفس کی آمد و شد نہ نانا کی سنت سے علیحدہ، نہ نانا کے صحابہ کی سنت سے علیحدہ، نہ اہل بیت اپنے خاندان کی سنت سے کوئی سنت علیحدہ، یہ وارث پاک ہے۔ تو اب عمر تم کھڑے ہو، دامن اٹھاؤ، 2 پتھر، فلاں تم کھڑے ہو، دامن اٹھاؤ، 3 پتھر، تم کھڑے ہو، دامن اٹھاؤ، 4 پتھر۔ آقا کھڑے ہوئے، اے بلال تیرے مولا کے پیٹ میں بھی 5 پتھر بندے۔ اللہ اکبر۔ تو بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کھانا دیتا کون؟ تو سب فاقے سے تھے، اس لیے رب نے فرمایا حبیب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان فاقہ کرنے والوں میں رکو، ان کے فاقوں میں تمہاری محبت چھپی ہوئی ہے، ان کے فاقوں میں تمہارا عشق چھپا ہوا ہے۔ رک جاؤ انہی میں۔ معلوم یہ ہوا بیواؤں کی بھیڑ میں دیکھنا ہے تو رحمت عالم کو دیکھو، مزدوروں کی بھیڑ میں دیکھنا ہے تو وارث پاک کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، یتیموں کی بھیڑ میں دیکھنا ہے تو مدینے والے آقا کو دیکھو، بے سہاروں کی بھیڑ میں دیکھنا ہے تو رسول کو دیکھو، غم گساروں کی بھیڑ میں دیکھنا ہے رسول کو دیکھو۔ یہ آقا کی ذات ہے۔ اللہ، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ جلوہ گر تھے، کچھ صحابہ بیٹھے تھے، کچھ جا چکے تھے، پھر یہی ڈیمانڈ ہوئی کہ انہیں نکال دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور جو صحابہ جا چکے تھے وہ اتنے غریب تھے کہ 6-7 فاقے کرتے تھے لیکن کہیں ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، جی کہیں ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب ان دشمنان رسول و دشمنان صحابہ نے یہ شرط رکھی کہ انہیں نکال دو ہم ایمان لے آئیں گے، صحابہ پہ سلام آ گیا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، میرا سلام لے جاؤ، میرا کلام لے جاؤ، میرے حبیب کے حوالے کرو۔ حضرت روح الامین علیہ السلام آئے، فدا کا یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ محبت کرنے والوں کے لیے اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ یہ محبوب ان غریب صحابہ کو یہ نکالنے کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جب یہ آ جائیں کون؟ یؤمنون، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جو میری آیتوں پر یقین لائے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، اے محبوب جب وہ آ جائیں تو اپنے رب کا ان سے سلام کہو۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ان کی سلامتی کو، یہ ہے اس لیے سلام آیا کہ اللہ کے محبوب سے یہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حال وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اور آیت بحال ہے، آیت منسوخ بھی نہیں ہے، صبح قیامت تک۔ ہائے شعر سنو، جب بھی تنہائی فرقت سے میں گھبراتا ہوں، جب بھی تنہائی فرقت سے میں گھبراتا ہوں، ان کی آواز یہ آتی ہے کہ میں آتا ہوں۔
ان کی آواز یہ آتی ہے کہ میں آتا ہوں، محبت تو کرو، تمہاری نفس کی آمد و شد کے ساتھ اللہ کا محبوب ہے، اس کے اہل بیت ہیں، وارث پاک ہیں، سارے کے سارے تمہارے ساتھ ہیں۔ محبت شرط ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ شیخ جی کیا لیے پھرتے ہو یہ گونگی تسبیح؟ شیخ جی کیا لیے پھرتے ہو یہ گونگی تسبیح؟ لطف تو جب ہے صدا آئے ہر ایک دانے سے، لطف تو جب ہے کہ صدا آئے ہر ایک دانے سے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، آؤ نبی کی بارگاہ میں چلو۔ تم تسبیح کی بات کرتے ہو راکب واسی، نبی کو تو دیکھ کے ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریاں بول اٹھی۔ نبی کی ذات وہ ذات پتا پتا کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تم تسبیح لیے بیٹھے ہو، پیڑ میں تو بے شمار دانے ہیں، بے شمار پتے ہیں۔ نبی وہ نبی ہے کہ بروز ازل جس کا سب نے کلمہ پڑھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بڑی محبت عشق الہی میں ایک صحابی کو بلایا، یہاں جا اعلان کرو، من لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، فدخل الجنہ، داخل ہو جائے گا جنت میں۔ چلے جا رہے ہیں بڑی مستی میں، ابھی اعلان نہیں کیا فاروق اعظم مل گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ ارے آج تو دریائے محبت بڑے عروج پر کیا ہے؟ آقا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہاں اعلان تو نہیں کیا؟ نہیں، چلو۔ آقا کو نہیں معلوم تھا؟ سب معلوم تھا۔ کس وہ شعر ہے کہ ان کو معلوم ہے سب، ان سے کوئی راز نہیں، ان کو معلوم ہے سب، ان سے کوئی راز نہیں، کس لیے آیا ہے، کون آیا ہے، کیا مانگے ہے؟ گرمی حشر میں سب ان کے ہیں، محتاج کرم، کوئی دامن کی ہوا مانگے ہے۔ ایک ذات الہ کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات مقدسہ کو چھوڑ کر، کوئی ذات تخلیق کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ کے محبوب کی محتاج نہ ہو۔ سارے نبیوں کو نبوت میرے آقا کے محبوبیت کے صدقے میں ملی ہے، سارے رسولوں کی رسالت میرے آقا کے صدقے میں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کچھ نہیں تھا میں تھا، کچھ نہیں تھا میں تھا، کچھ نہیں تھا میں تھا، چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، کچھ نہیں۔ حضور آدم نہیں تھے، یحییٰ نہیں تھے، اسماعیل نہیں تھے، سلیمان نہیں تھے، زکریا نہیں تھے، 1,24,000 نبی و رسول، کوئی نہیں تھا۔ پھر کون تھا؟ میں تھا، میرا رب تھا۔